دوستوں، آج لوگ خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ڈھونڈتے اور بتاتے ہیں، مگر چونکہ یہ خیالاتی، تجرباتی اور تصوراتی ہوتے ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں پھر غم دے جاتے ہیں۔ لہٰذا آئیے میں آپ کو اس خالق و کائنات کا اصول بتاتی ہوں جو خود خوشی اور غم کا بھی خالق ہے۔ صبر اور تقویٰ۔ صبر سے آزمائشوں کا مقابلہ ہو سکے گا اور تقویٰ سے اللہ کے پاس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نصیب ہوگی۔ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، جسے وہ کسی لمحہ بھی چھیننے پر قادر ہے۔ جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں وہ اللہ کا تحفہ اور فضل ہے۔ اس میں انسان کی قابلیت اور لیاقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ورنہ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قارون کو جو دولت ملی ہے وہ بھی اس کی محنت اور لیاقت کی وجہ سے ملی تھی، اور اگر اسی جیسی محنت کوئی دوسرا کرے تو وہ بھی قارون بن سکتا ہے۔ اسی طرح جسے یہ نعمت نہیں ملی ہے اسے نالائق اور نااہل نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحان اللہ نے ان کے لیے بہتر نہیں سمجھا۔ ساتھ ہی انہیں بھی نعمت ملے اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، نیز انہیں اپنی نعمتوں میں شامل کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو دائمی نہیں سمجھنا۔ نعمت ہو یا مصیبت، کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے، بلکہ یہ گردش کرنے والی چیز ہے۔ آج ہمارے پاس تو کل کسی اور کے پاس۔ نعمتوں پہ انسان اس وقت اترتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی طرح اس کی منتقلی پہ انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مصیبت کو بھی وہ آزمائش الہی نہیں سمجھتا ہے اور نہ ہی اسے عارضی سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ ہر چیز کی عمر ہے۔ آزمائشوں کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، یہ عذاب نہیں ہے جو نافرمانی پہ نازل ہوا کرتا ہے۔ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ سے مومن نہیں بھاگتا۔ آزمائشیں مشیت سے ہوتی ہیں، بھلا وہ اپنے بندے کو بخوشی کیوں مصیبت میں ڈالے گا؟ اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کا سارا فیصلہ انسانوں اور مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اس کی لیاقت کے مطابق اسے نعمت ملتی ہے۔ اگر کوئی نعمت نہ ملے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم اس کے لائق نہیں ہوئے۔ جیسے بلوغت سے پہلے اولاد نہیں ملتی، اسی طرح اللہ سبحان اللہ کو نعمت دے کر واپس لے لیا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحان اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد عطا کی، پھر واپس لے لیا۔ اب اس کی حکمت وہی جانتا ہے، ہمیں اس میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بات جی کو بھاتی ہے اور کچھ نہیں بھاتی، مگر ایمان دونوں پہ برابر رکھنا ہے۔ اپنے ذمے کا کام کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیوں نہیں مانتی، کہاں کمی رہ گئی ہے تربیت میں، پرورش میں، رزق میں۔ گویا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو نتیجتاً اس نے بھی ویسا ہی کیا ہوگا۔ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم وہ کام بھی کرنے لگتے ہیں جو اوروں کا ہے اور اللہ کا ہے۔ مثلاً عورتوں کو کام یہ لگایا، خود کو گھرستی سنبھال لی۔ اسی طرح کل کا مسئلہ اور فکر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ کرے گا، مگر ہم اپنے کل اور بچوں کے کل میں سرگرداں ہوتے ہیں اور کل آنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کام کی تکمیل کے لیے پریشان ہونا، نتیجہ تلاشنا، یہ سب انسان کو غمگین رکھتا ہے۔ آپ کوشش ضرور کریں، مگر تکمیل اور نتیجہ اللہ سبحان اللہ پہ چھوڑ دیں اور جان لیں کہ ہر کام اپنے وقت پہ ہوگا۔ ہوا آپ جتنی قوت لگا لیں۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے، مگر ہمیشہ صلاحیتوں سے اوپر کی سوچنا ہے۔ مگر مثلاً بچہ باپ کی کدال ہاتھ میں لے کر چلانا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً اپنا پاؤں زخمی کر لیتا ہے۔ لون قرضوں اور دوسروں کے بھروسے جینے والے اکثر غمگین رہتے ہیں۔ جتنی بڑی چادر اتنا ہی پاؤں پسارنا اس کا حل ہے۔ وما علینا الا البلاغ میں یہ اصول پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین اور
اترانے والوں سے اپنی نعمت چھین لیتا ہے، اپنی جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ چھین لیتا ہے، اور نعمتوں سے محرومی انسان کو غمگین بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جو کھوئی ہوئی شے پہ افسوس کرتے ہیں وہ بہت غمگین رہتے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی اسی پہ مکمل نہیں ہے، آگے اور بھی وقت ہے۔ تلافی مفاد کے لیے ڈوبتا سورج بار بار نکلتا ہے اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتے۔